پی ٹی آئی عروج پر تھی، تمام پولز تجزیے پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے تھے، آپ نے اچانک پی ٹی آئی چھوڑ دی؟ کبھی ریاست کے ساتھ میں نافرمانی نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ سورج کے اگینسٹ ہی چلا ہوں۔ آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کی سیاست دوسری سیاسی جماعتوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جس میں آپ کو ہر قوم کے لوگ ملتے ہیں، اس میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاست بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاست کہتے ہیں نا سلو ہے، سلو نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فاسٹ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ وہ آتے، شور شرابہ کرتے، ہڑدڑ ہوتی، پولیس آتی، آنسو گیس ہوتا، پھر ہم کہتے نہیں جماعت اسلامی تو اٹھ گئی ہے، اس نے تو ہڑدڑ مچا دی ہے۔ بلوچستان میں سیاسی عمل اکثر قبائلی یا لسانی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے وہ نہ سردار ہے، نہ نواب ہے، نہ خان ہے۔ بلوچستان کے مسائل کا کیا حل ہے؟ یہی ہے جو آپ نے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے عملی سیاست میں 1993 میں قدم رکھا، مسلم لیگ کاف کے یوتھ ونگ کے صدر رہے، نوجوانوں کی رہنمائی کی۔ آپ نے مسلم لیگ کاف کیوں چھوڑی؟ اچھا، میں نے جو ہے نا ٹھیک ہے 1993 میں باقاعدہ ہے جس کو کیا کہنا چاہیے اوپر آ کے یوتھ یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یوتھ میں آئے، لیکن اس سے پہلے میں اسکول اور کالج میں جب تھا تو میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا۔ تو اس کے بعد باقاعدہ ان کے جو بزم وغیرہ ہوتی ہے جو اس کو لیڈ بھی کرتا تھا، اور تعمیر نو اسکول سے میں پڑھا ہوں، وہاں ریکارڈ ہوگا اب بھی۔ ہمارے جو استاد تھے اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر صحت دے، جو باقیوں کو مغفرت کرے۔ تو اس کے بعد جب میں نے لیا تو جب نکلے تو پھر مسلم لیگ میں اس لیے آئے، اس وقت مسلم لیگ کاف تو نہیں، مسلم لیگ تھی۔ تو یہاں بلوچستان سے میں اس کی باقاعدہ یوتھ میں شامل ہوا، پھر بلوچستان میں مختلف اس پہ رہا۔ تو اس میں آپ نے کہا صوبائی صدر ہے، میں مسلم لیگ یوتھ کا مرکزی صدر بھی رہ چکا ہوں، پاکستان اینڈ اوورسیز کچھ 6 سال رہا میں، اور بڑا اچھی پوزیشن پہ رہا اور بڑے اچھے کام کیے۔ یہاں سے اس وقت میں نے کہا نا ایجوکیشن کہیں بھی نہیں رکتی، وہاں بھی میں نے ایک پروگرام بنایا سی پاکستان، بلوچستان کے کوئی 100 جو ہے بچے بچیاں اور باقی یہاں سندھ سے بھی تھے، ان کو ہم لے کر گئے گلگت بلتستان خنجراب کہ آپس میں نا ایک کوارڈینیشن، ایک لنکیجز بنے، اور پھر وہاں ہم لے کر گئے، وہاں پورا ہم نے وہاں کا جو کلچر تھا، وہاں کے جو یونیورسٹیز تھی، وہاں کے جو باقی جگہیں تھیں، ہم نے اس کو وزٹ کیا، اور یہ تقریباً 15 ڈیز کا تھا۔ اس وقت محمد علی دورانی ہوتے تھے یوتھ منسٹر، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ساتھ جو بھی تھا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ کیا۔ تو جب میں یوتھ میں تھا اس وقت بھی الحمدللہ یہ سب کچھ کیا۔ اچھا، پھر ایسا ہے کہ پھر جو ہے میں یوتھ کے بعد کچھ سائلنٹ ہو گیا بڑا عرصہ، اور بڑا عرصہ سائلنٹ ہونے کے بعد اپنا یہ پروجیکٹس وغیرہ جو تھے میرے، اس میں کام کرتا رہا، یونیورسٹی بنائی، باقی جو ادارے ساتھ ساتھ چلتے رہے، ان کو ڈیولپ کیا۔ پھر جا کے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، یا میرا خیال آج 2025 ہے تو 2 سال پہلے پھر مجھ سے رابطہ کیا، اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں مسلم لیگ کاف کے، وہ ایک میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، ان کو صحت دے، بہت بڑے انسان ہیں۔ تو جب ان کی طرف سے مجھے کال آئی اور میں ان سے جا کے ملا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پرانے جو ہے وہ ممبر ہیں، سب کچھ ہے، آپ بلوچستان سنبھالیں۔ تو مجھے پتا تھا بہت ساری اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن کیا ہے کہ میں ان کو نہ نہیں کر سکا، اور میں نے کہا نا اس وقت بھی وہ بہت زبردست انسان ہے۔ تو پھر میں آیا اور بلوچستان میں نے بلوچستان کی صدارت مجھے ملی، پھر جو ہے اس پہ کافی کام کیا ہم نے، پچھلے الیکشن آئے اس میں ہم نے کام کیے، اور مطلب ہم نے کافی اس میں کوشش کی کہ اس میں ہم کچھ چینج کر سکیں، اور کیا ہم نے الحمدللہ۔ جو میرے ساتھی ہیں ارد گرد جو مسلم لیگ میں میرے ساتھ ہیں، وہ خود یہ بتائیں گے، یا بلکہ کہتے بھی تھے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا صوبائی صدر نہیں آیا، کیونکہ میں جب آیا تو ہر ایک کو بلاتا تھا، ملتا تھا، ہم اس میں کانفرنس کرتے تھے، ورکشاپ کرتے تھے، ہر پروگرام ہم کرتے تھے، اور ہر کسی کو بولنے کا موقع ہوتا تھا۔ اور اس میں کیا ہوا کہ ایک سیاسی جو ہے نا، جس کو آپ کیا کہیں گے، پولیٹیکل ٹریننگ بہت سارے لوگوں کی ہوئی، اور بہت سارے لوگ آگے آئے، اور اس وقت وہ بلوچستان میں اچھے عہدوں پہ بھی ہیں۔ سر، پھر 2012 سے 2014 تک تحریک انصاف کا حصہ رہے، پی ٹی آئی جوائن کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جب میں یوتھ میں بہت ایکٹیو تھا، اور تقریباً پورے پاکستان کا کون سا ایسا کوئی ڈسٹرکٹ تحصیل ہے جس کا میں نے وزٹ نہ کیا ہو، چاہے وہ چمن بارڈر سے شروع کریں، خنجراب بارڈر تک، پورا اوورال سارا۔ اس کے بعد جو ہے یہ تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کے سامنے آیا بہت کچھ کہ جی بڑا ایک نیا چینج آ رہا ہے، اور نوجوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے۔ تو میرے کچھ سینئرز نے، وہ آج بھی ماشاءاللہ بہت بڑی پوزیشنز پہ ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں جوائن کریں۔
اور تحریک انصاف جوائن کریں، اور انہوں نے کہا بعد میں ہم بھی آئیں گے. لیکن اس میں جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی تو پورے پاکستان سے کافی ڈسٹرکٹ سے میرے ساتھ لوگ تھے، اور اس کو مجھے ویلکم اپنا عمران خان صاحب نے خود کیا. شاہ محمود قریشی تھے، حامد خان تھے، یاسد عمر تھے، کو 7-8 لوگ تھے جنہوں نے مجھے اسلام آباد G6G5 میں آفس تھا تو وہاں مجھے ویلکم کیا. ایک زبردست ایک پریس کانفرنس ہوئی. یہ سپتمبر، شاید 14 سپتمبر 2012 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہا، کوئی میرا خیال ہے لگ بھگ پونے 2 سال ہے، تو میں نے وہاں بھی بڑا کام کیا. وہاں اس وقت نا پالیسیز بنا رہے تھے بڑا کہ آگے آنے کے لیے، اور وہ تو اس میں نے یوتھ پالیسی میں میرا بہت بڑا کام ہے الحمدللہ. اس میں پتہ نہیں اب ریکارڈ میں نام ہے یا نہیں، پہلے تک تو تھا. تو وہ سب کچھ میں نے کیا. لیکن بس پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا میں کچھ فٹ نہیں ہو پا رہا تھا، کچھ مطمئن نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ آپ دیکھیں اکثر لوگ جب کہیں کوئی سورج چڑھنے لگتا ہے نا تو بہت سارے لوگ اس طرف، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں وہ سن فلاور ہوتا ہے نا، سورج مکھی کا پھول، تو اکثر لوگ سورج مکھی کا پھول ہوتے ہیں، جہاں سورج جاتا ہے وہاں رخ کرتے ہیں. میرا جو ہے نا عجیب معاملہ رہا ہے، میں ہمیشہ سورج کے اگینسٹ ہی چلا ہوں. جب مسلم لیگ میں تھا، جب گیا تو اس وقت اتنا اس کا معاملہ نہیں تھا. جب یہ ان کے پیک ڈیز تھے جب میں نے ان کو چھوڑا. سر 2014 میں جب پی ٹی آئی عروج پر تھی، تمام پولز تجزیے پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے تھے، آپ نے اچانک پی ٹی آئی چھوڑ دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں آئی ٹی کا بندہ ہوں، مجھے سارا کچھ پتا تھا. اصل دیکھیں سر اس ٹائم پہ آپ نے پارٹی وجہ ہوئی تو ایک احتجاج جیسے چل رہا تھا 2014 میں، تو اس میں میں بھی اس میں کیا کہتے ہیں احتجاج میں اس کنٹینر پہ ہی تھا. جب خان صاحب نے کہا کہ جی ہم سول نافرمانی کریں گے اور یہ بل جلا دیں گے، پھاڑ دیں گے، سب کچھ کریں، تو میں نے کبھی ریاست کے ساتھ میں نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ میری کم از کم میرا خیال ہے میرے رگوں میں یہ خون نہیں دوڑتا. تو میں وہاں اس وقت میرے ساتھی سمجھ بھی گئے جو مجھے پرانے میرے ساتھ مسلم لیگ کے گئے ہوئے تھے. تو میں کہتا ہوں ہمارے رگوں میں تو دوڑتا ہی خون جو ہے پاکستان کا، یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کے خلاف تھے، لیکن اس وقت مجھے اچھا نہیں لگا. تو جب میں ویسے بھی بہت ساری کچھ چیزیں میں نے دیکھی تھیں یا جو بھی ہے، تو اس وقت جب یہ ہو گیا تو میں نے کہا نہیں. وہاں اترا تو میرے 1-2 دوستوں نے کہا، ابھی ساتھیوں نے بلکہ، کہ مجھے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو ایک سیاسی اسٹنٹ ہے، یہ ہے وہ. میں نے کہا نہیں یار، مجھے بہت ایک کال آئی ہے، بہت ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں نا. وہ میں اترا ہوں، اس کے بعد دوبارہ میں اس فلیگ کے نیچے نہیں گیا. اور میں اس وقت اور اس کے بعد پھر میں سائلنٹ ہو گیا. پھر میں اپنے اداروں پہ، یونیورسٹی پہ، ان پہ میں توجہ دینے لگ گیا. میں مطلب بہت ہی امید کے ساتھ گیا تھا، لیکن میں مایوس ہو گیا. اور میں نے کہا نہیں. اور دیکھیں آج آپ کے سامنے حالات ہیں، میں کسی کے حق یا فیور میں نہیں کہوں گا، لیکن حالات میں سمجھتا ہوں میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا. ادروائز یہ جو باقی چیزیں ہیں نا، یہ سب کچھ شاید یہ میں نہ کر سکتا، اور آج شاید مجھ پہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا ہوتا کہ یہ ہے. تو میں بڑی رسپیکٹ کے، بہت زیادہ، اور میں بہت رسپیکٹ کے ساتھ گیا تھا. دیکھیں جیسے مجھے ریسیو کیا تھا، بڑے لیڈرز کو اس وقت ریسیو نہیں تھا. اور مجھے اس لیے ریسیو کیا تھا، اس وقت مسلم لیگ یوتھ ایک پاور میں تھی، اور میرے ساتھ بہت سارا ان کو پتا تھا جس طریقے سے ہم پروگرام کرتے تھے، جیسے ہم سیمینارز کرتے تھے، جگہ جگہ ہر شہر میں جاتا تھا. ان کو پتا تھا، انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ یار یہ جو شخص ہے، یہ جو اس وقت نوجوان تھا، اس وقت آج سے تو یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، اس کو لائیں. تو میرے پیچھے کافی وہ ہوا، اور مجھے ایسے نہیں کہ لایا، اور مجھے اپنے سینئر ساتھیوں نے بھی کہا آپ ضرور جائیں. تو میں گیا، اور میں نے سوچا تھا میں کچھ کروں گا، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس میں ہم سوسائٹی کے لیے ڈیلیور کریں گے، ان نوجوانوں کے لیے ہم کچھ کر کے آگے انشاءاللہ لے کر آئیں گے. لیکن وہ بس ایک سیاسی معاملات ہی تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ جماعت اسلامی بلوچستان کے نائب امیر ہیں. بلوچستان میں جہاں زیادہ تر ووٹ قومیت یا برادری کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنی نظریاتی سیاست کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر سکے گی؟ میں سمجھتا ہوں یہی وہ جماعت ہے جو نوجوانوں کو ان کے مقاصد کے تحت ان کو اس طرف لا سکتی ہے. دیکھیں اگر میں اس میں نہیں ہوں، فرض کیا میں کسی قومی جو لسانی جو جماعتیں ان میں ہوں، تو میں ان کے تو بہت قریب ہوں گا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں قوم پرست، وہ تو مجھ سے دور ہو جائیں گے. تو یہ وہ جماعت ہے جس میں آپ کو ہر قوم کے لوگ ملتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات، اس جماعت میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو میں نے کہا نا، میں اسٹوڈنٹ جب تھا اس وقت میں اسلامی جمعیت طلباء میں تھا، اور میری تربیت شروع میں ہوئی اپنے اسکول کالج میں. وہ جمعیت کے ان کے جو بھی بکس تھیں وہ تھی. ہمیشہ میں نے مطالعہ اگر سیکھا تو میں نے یہیں سے سیکھا تھا کہ اسکول اور کالج میں مجھے ملا.
اب اس کے بعد جب میرے پاس یہاں جب موقع ملا، جب میرے پاس لوگ آئے، اور اس میں جو ہے اس وقت جو بلوچستان کی جو امیر ہیں بڑے ڈائنامک قسم کے، مولانا دیت الرحمان جو حق دو تحریک کے ہیں، دیکھیں وہ بھی حق دو تحریک کا آپ اس کو ذرا اسٹڈی کریں تو کس لیے وہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ آئے. پھر اس وقت جو امیر جماعت ہیں پاکستان کے انجینئر حافظ جو نعیم الرحمان صاحب، وہ بڑا ایک ڈائنامک سے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں سے اٹھ کر آئے. تو میں نے دیکھا، میں نے پورا اس کو اسٹڈی کیا، اور یقیناً اس کے ساتھ باقی بھی ہمارے ممبرز ہیں فیملی کے بہت سارے. میں نے دیکھا اس میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ہے تو پھر اس کا باپ تھا تو بیٹا ہے، پھر آگے اس کا بیٹا ہوگا تو ہر ایک نے اسی کی جو ہے تابع ہونا ہے. یہاں ایسی بات نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے میں اس میں آیا. اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں پھر وہی تعلیم اور اس کے حوالے سے کہوں گا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا انہوں نے بہت بڑا پروگرام ایک آرگنائز کیا ہے، بنو قابل. وہ کوئٹہ میں اتنا بڑا پروگرام انہوں نے کیا، اسلام آباد میں کیا، آپ کے پی کے میں کیا، کراچی میں تو چل رہا ہے، لاہور میں کیا، فیصل آباد میں کیا، پچھلے دنوں جعفر آباد میں کیا. آپ یہ بتائیں ایسا کس جماعت نے، کوئی ہسٹری بتائیں جس نے یہ عام نوجوانوں کے لیے جو کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ وہ آئیں اور ان کو کہیں کہ جی ہم آپ کو فری آئی ٹی ٹریننگ کروائیں گے، ہم کو فری کورسز کروائیں گے. دیکھیں ہم یہاں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بہت جو ہے سرمایہ وسائل زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس کے لیے لڑتے ہیں کہ جی ہمارا حقوق، یہ فلانا حقوق، یہ ہماری زمین، وہ ہماری زمین. جی بی میں بھی اس طرح بہت سارے خزانے ہیں، یہاں بھی ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہیں. اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں انہی باتوں کو سن رہا ہوں، انہی باتوں کو دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ زمین کے اوپر جو اربوں خربوں کے خزانے پھر رہے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، ان کے لیے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ جو خزانے موجود ہیں یہ کیا چیزیں، ان کو تو تباہ کر رہے ہیں ہم. یہ تو بیچاروں کا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ کوئی آنے والے کل کا پتہ ہے، نہ آج کا پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جماعت نے، اور میری اس بات کو بڑا انہوں نے سیکنڈ بھی کیا حافظ صاحب نے، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ جو زمین کے اوپر خزانے ہیں ہمیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ جماعت کوئٹہ جیسے ایک دیکھیں ماحول بڑا سخت ہوا ہوا کوئٹہ میں آج کل. تو پچھلے میرا خیال ہے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے جو یہاں پروگرام ہوا، وہاں بچوں کو میں نے دیکھا، جو ایوب اسٹیڈیم ہوا اس سے زیادہ بچیاں تھیں، کو میرا خیال ہے 14,000 کے کتنی کی اسٹرینتھ تھی. ان حالات میں بھی میں نے وہ چمک دیکھی یہاں کے نوجوان بچے بچیوں کی آنکھوں میں کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں. آپ بتائیں آج آئی ٹی کے حوالے سے جب وہ پڑھ جائیں گے، وہ اسکل والی بات آ گئی ہے، جب وہ پڑھ جائیں گے، جب کریں گے تو وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو انگیج کریں گے نا. اور دنیا میں نے کہا نہیں رجیم ہے کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ آئی ٹی میں دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے. تو ایک رستہ ہے جو میرا خیال ہے کہ جماعت نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا. پھر وہی تعلیم اور تعلم کی بات آتی ہے. اس وجہ سے اس جماعت میں دوبارہ آیا، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اب ایک اچھا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کرایا. پھر میں اس وقت نائب امیر بھی ہوں، اور بہت سارے اس میں پروجیکٹس وغیرہ انشاءاللہ اس میں بھی ہوں، اور کام کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہیلتھ میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کا دیکھیں الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ایجوکیشن میں بھی کام کر رہے ہیں، ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں. باقی آپ کے غزہ تک یہ پہنچے ہیں، کون پہنچا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کی سیاست دوسری سیاسی جماعتوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں نا، کل تک جو مرکزی امیر ہیں، کل تک وہ امیر نہیں تھے، کوئی اور تھا. آج یہ ہیں. آنے والے وقت میں کون ہوگا پتہ نہیں، وہ میرٹ پہ آئے گا. پہلے یہاں کا جو ہے بلوچستان کا امیر کوئی اور تھے، آج مولانا دیت الرحمان ہے. اپنا جب ان کا وقت پورا ہوگا تو بڑے ہی میرا خیال ہے مسکراتے ہوئے انداز سے گلے مل کے دوسرے کو یہ اپنی پوسٹ دے جائیں گے. یہ اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ باقی جماعتیں کیسے ہم اس میں رستہ بنا سکیں گے. تو ٹھیک ہے، وہ اقبال نے کہا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، قومیت سے، لسانیت سے، بہت ساری چیزوں سے بالاتاک ہو کر ان سے جو ہے ہمیں جو ہے نا ہٹ کے ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. تو یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کم از کم یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. اگر میں ایک کسی قومیت والی پارٹی میں چلا جاتا ہوں تو میں نے کہا نا دوسری مجھ سے شاید وہ مجھے قبول نہ کرے. اگر میں اس طرف چلا جاتا ہوں تو تیسری مجھے قبول نہ کرے. یہاں آپ کو ہر طبقہ مکتبہ فکر کے لوگ ملیں گے، ہر طرح کے لوگ ڈاکٹر ملیں صاحب گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کی سیاست بہت زیادہ سنجیدہ ہے، جبکہ آج کا سیاسی ماحول جو ہے وہ تیز اور جذباتی قسم کا ہے. آپ کے نزدیک نوجوانوں کو جماعت اسلامی کے نظریے سے متاثر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں متاثر کرنے سے پہلے ان نوجوانوں کے فیوچر پہ نظر رکھنی چاہیے، کہ ہم ان کو جھوٹے نعروں میں اور جھوٹے جو ہے نا جلسوں میں اس میں ہم استعمال نہ کریں۔ نوجوان، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا، پاکستان کا یہ وہ واحد چند ملکوں میں سے ہے جس کی نوجوان کی جو 30 ایئرز ہے وہ 65% آبادی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی ملک میں نہیں ہوگی۔ اب ان کو استعمال کرنے کے لیے کیا، میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ وہ نوجوان وہ لکڑی کی طرح ان کو مختلف تنظیمیں جو ہے نا اپنا الاؤ جلانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، نعرے لگواتی ہیں، ہڑ دوڑ کرتی ہیں، جب کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہی بیچارے مارے جاتے ہیں، انہی کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہی کے بل بوتے پہ فائدہ اوپر اٹھا کے لیڈران لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سب سے پہلے ہم ان نوجوانوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ نوجوان ہمارا کل کا مستقبل ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ 65% کسی کی آبادی ہونا ملک کی جو آگے مزید بڑھ رہی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تو ان کے لیے سوچیں۔ تو آپ کو یہ زیر زمین خزانے میرا خیال ہے یہ سیکنڈری ہو جائیں گے، اصل خزانہ یہ ہے، اور ان خزانے کو ہم کس طرح سے لے کر آگے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چاہے وہ جماعت ہو چاہے جو بھی ہو، اس حوالے سے ان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی سیاست کہتے ہیں نا سلو ہے، سلو نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے، جماعت اسلامی نا اپنے ایک پیٹرن پہ چلتی ہے۔ اب جماعت اسلامی کی جو اپنی ممبرشپ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، میں نہیں سمجھتا تمام اب جائیں یونیورسٹیز میں وہ ہے۔ آپ نے کہا نا بڑی جو ہے نا اس میں پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ یہ دیکھیں نا، تو پھر مجھے اس میں ہونا چاہیے تھا، تو میں آ گیا، ادروائز میں کہیں اور ہوتا۔ تو یہ سلو نہیں ہے، یہ جو بنو قابل تحریک شروع کی ہے نا، جو ایک موومنٹ ہے ایجوکیشن دینے کی، اگر آپ اوورال دیکھیں، اب اسلام آباد میں جو پروگرام ہوا میں بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے 25,000 سیٹس لگائیں اس میں F9 پارک میں، فاطمہ جناح پارک میں، وہ کم پڑ گئی تھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ 35,000 تک نوجوان بچے بچیاں، مطلب روڈز بلاک تھے۔ اور میں نے اسلام آباد میں، کیونکہ میں وہاں بھی رہتا ہوں، تو میں نے اسلام آباد میں اس طرح کا اتنا بڑا موو نہیں دیکھا، اور بڑے ترتیب سے وہ آئے، انہوں نے اپنا ٹیسٹ دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فاسٹ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ وہ آتے، شور شرابہ کرتے، ہڑدڑ ہوتی، پولیس آتی، آنسو گیس ہوتا، آگے پیچھے ہو کے پھر ہم کہتے نہیں جماعت اسلامی تو اٹھ گئی ہے، اس نے تو ہڑدڑ مچا دی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے، میں سمجھتا ہوں، اتنے بڑے بڑے کوئٹہ میں کیا، جعفر آباد آپ دیکھیں، 14,000 جو لوگ جعفر آباد میں آئے، اب گوادر میں ہونے جا رہا ہے۔ تو وہاں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں آپ طاقت ہیں، لیکن اپنی اس طاقت کو سمجھیں اور اس کو پازیٹیولی استعمال کریں۔ آپ کے اندر کرنٹ ہے، اس کرنٹ کو آپ روشنی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنے کو اگلے کسی کو کرنٹ لگا کے مارنے کے لیے استعمال کریں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اپنا، اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے تربیت میں تو ویسی، میں نے کہا نا، میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا جب اسکول اور کالج میں تھا، تو آج تک کہیں نہ کہیں ڈیولپ تو ہوئے ہوں گے نا، نظریاتی لوگ تو بنے ہوں گے۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ، آ گیا نا، کیا ہوا آخر اسٹوڈنٹس اور انہوں نے جو کیا، آج لیڈ کر رہی ہے نا وہاں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بلوچستان میں سیاسی عمل اکثر قبائلی یا لسانی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، کیا ایک نظریاتی جماعت ان تقسیموں کو ختم کر سکتی ہے؟ کرنا چاہیے، یہی ہماری موو ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو لوگ چند ایک یہاں سے جو ہے نا، جو بھی معاملہ ہوا، جیسی بھی سیٹیں ملی، لیکن جو جیتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہ نہ سردار ہے، نہ نواب ہے، نہ خان ہے، لیکن لوگ جو سمجھے تو ان کو آگے لے کر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن علاقوں میں آپ یہ سمجھتی ہیں، اگر آپ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں جی ہونا چاہیے، یہ سرداری ہونی چاہیے اور یہ نظام ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ آپ حالات دیکھ لیں، ابھی تک تو نہیں بدلے۔ جب تک ایک عام آدمی، چاہے وہ کسی بھی بلوچستان کے خطے سے ہو، علاقے سے ہو، جب تک اس کو اس کا حق نہ ملے، اور ہم یہ کہیں کہ جی نہیں یہ حق ہمیں جو ہے نا سرکار نے دینا ہے، یا فلانے نے دینا ہے، یا فلانا روک رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے وزٹ کیا ایک سکول کا، اب آپ بتائیں، اس سکول میں استاد بھی تھے، اس کے جو ہے نا رول کال جو بھی ہے اس میں جو ہے نا استاد موجود تھے۔ ایک گرلز اسکول میں جو میں گیا جو بند پڑا ہوا تھا، اور اس کے جب میں نے پتہ کیا تو 16 ٹیچرز اس میں تھیں، لیکن نہیں تھیں۔ اب جب اس کی گلیوں میں پھرا تو وہاں مجھے چھوٹی بچیاں اور وہ نہ پھرتے ہوئے اسکول ٹائم میں نظر آئیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ جب اسکول نہیں ہے تو وہ بچیاں تو گلیوں میں پھریں گی، وہ بچے تو گلیوں میں پھریں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نہیں جی کیونکہ سرکار نے وہاں اسکول نہیں بنایا، سرکار نے اسکول بھی بنایا، سرکار نے وہاں ٹیچرز بھی دیے، لیکن کیا ہے
وہ ٹیچرز، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس سردار کو یا اس نواب کو سلوٹ کرتا ہوں، میرا آئیڈیل ہوگا اگر وہ اس چیز پر آ کر بیٹھ جائے کہ بھئی یہ اسکول، یہ بچوں بچیوں کا اسکول کیوں بند ہے، اس کو آ کر بیٹھ جائے کہ جی اس کو کیسے ماڈل اسکول بنانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو پھر ان سرداروں اور نوابوں کی اشد ضرورت ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات ہی رہے تو پھر یہ میں اس کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھا. سر آپ کے نزدیک بلوچستان کے مسائل کا کیا حل ہے؟ پولیٹیکل حوالے سے دیکھیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا، ہمیشہ ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات کریں، ٹھیک ہے نا. اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے 2-3 باتیں ذرا ہارش کر دوں گا آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ میں یہی باتیں مستقل کسی بھی پوائنٹ پہ اگر بحث کروں، اچھی بحث ہو، تو میرا خیال ہے جتنا مرضی ہم کرتے رہیں کہیں نہ کہیں اس کا حل نکل آئے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ جو ہے نا ڈائلاگس ہونے چاہیے اور بیٹھنا چاہیے، اور اس میں جو بھی ہیں، چاہے جس طرف کے بھی ہیں لوگ، اگر وہ پاکستان سے ہیں، یہیں بلوچستان کے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جو ہے سپیس دیا جائے، ان کو آکسیجن دی جائے. اور کہیں بہک جاتے ہیں، دیکھیں گھر کے اندر ہوتا ہے، آپ کے جو ہے نا 2-4 بھائی ہیں تو ایک بھائی ذرا بہک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس بھائی کو کاٹ دیں. اس کو سمجھائیں، اور اس کو چاہے ہم نرمی سے سمجھائیں یا تھوڑا سا سختی سے سمجھائیں، لیکن باپ کا کام جو ہوتا ہے اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگانا، اس کو سمجھانا اور گھر کے اندر رکھنا. تو ریاست بھی ماں ہوتی ہے، تو ریاست کو بھی چاہیے ان سب کے ساتھ بیٹھے، ڈائلاگ کرے اور ان کو جو ہے سمجھائے. یقیناً کچھ بگاڑ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حل، بہترین حل یہی ہے. ہاں باقی جو ہلکے کر رہے ہیں، میں اتنا میری نالج نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا سوچ کے کر رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا فیوچر کیسا ہے؟ بہت برائٹ ہے انشاءاللہ، بہت برائٹ ہے. اور میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ بلوچستان تو ہے، یہ ماتھے کا جھومر ہے پاکستان کا، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھیں گے. اور یہ چیز یہ بھی ضروری ہے، جو نوجوانوں میں ہمارے مایوسی پیدا کی جا رہی ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں، زندہ بھاگ، کہ ملک سے زندہ نکل، نہیں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کا فیوچر ہے، اور یہاں کی جو زمین ہے بہت زرخیز ہے. یہاں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں نا، میں بھی بہت لوگوں کو جانتا ہوں، بہت دوست احباب کو جانتا ہوں، بہت ٹف لائف گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے یہ جو ہمارے کچھ دوست باہر جاتے ہیں یا بچے نوجوان جاتے ہیں وہاں، جو ایک عارضی کو تصویر بھیج دی کبھی کسی جو ہے نا مارکیٹ میں کہیں، تو زندگی ایسے نہیں ہے. اصل جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہے. یہاں زندگی جو ہے نا اتنی مشکل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہاں محنت کریں. جو محنت ہم باہر جا کے کرتے ہیں وہ محنت ہم یہاں شروع کر دیں، اور اس کے بعد دیکھیں ہم کچھ دینا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمارا ایک المیہ سا بن گیا ہے، ہم جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک دم ہاتھ نیچے پھیلا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا دو گے، حالانکہ جس نبی کے ہم جو ہے نا امت میں سے ہیں، وہ نبی کہتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. اب ہمارے پچھلے دنوں سیلاب آئے یا زلزلے آئے، جو بھی ہے، بہت اچھے مطلب زبردست خوبصورت جوان آپ دیکھیں روڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد دیتے ہیں میڈیا پہ بھی، جی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں اگر وہی 100 نوجوان اس علاقے کے مل جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں بتانی ہوگی کہ ہر کوئی اپنا جو ہے نا حصہ ڈالے، اور نیچے والا ہاتھ نہ بنے، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنے. تو اللہ اوپر والا ہاتھ رکھے. پاکستان انشاءاللہ پورا پاکستان دنیا میں اوپر والا ہاتھ ہوگا، اور اب بن رہا ہے. آپ دیکھیں پچھلے جو معرکہ حق ہوا اور جو کچھ ہوا، ہمارے ہی ماشاءاللہ یہ ہمارے ہی جو ہے نا فوجیں تھیں اور جو سب کچھ تھا، ہمارے نوجوان تھے، انہوں نے آخر سبق سکھایا نا. دنیا مان رہی ہے، ابھی دنیا مان رہی ہے. آخر ہے نا کچھ جو امریکہ کے صدر جو ہے نا ٹرمپ جو ہے وہ اتنا ویلکم کر رہا ہے اور گلے لگا رہا ہے. ادروائز تو ہم نے ہمیشہ غلامی دیکھی ہے، ہم نے تو ہمیشہ انتظار دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو پاکستان جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے جو اس وقت چل رہا ہے، جو پاکستان چمک رہا ہے، انشاءاللہ آگے مزید یہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی تعلیم، خدمت اور سیاست تینوں میدانوں کا حسین امتزاج ہے. اگر آپ پورے سفر کو ایک ویژن میں سمیٹیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ زندگی انسان کی ہونی ایسی چاہیے. دیکھیں جی، باقی عقل کل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان وہ نہیں ہوتا، اور پورا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہمیشہ. لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہی ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لائل ٹو اللہ، سنسیئر ٹو پروفیشن، اور ٹرو ٹو سوسائٹی. آپ اللہ سے لائل رہیں،
اپنے پروفیشن سے سنسیئر رہیں اور سوسائٹی سے ٹرو رہیں، اس کے ساتھ سچا رہیں. آپ یہ کہیں آپ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے یا آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں. بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو یہی میں کہوں گا کہ یہی جو میں نے کہا ہے نا، لائل ٹو اللہ، سنسیئر ٹو پروفیشن اور ٹرو ٹو سوسائٹی، یہ کریں. اور جو بھی کر رہے ہیں، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی قوم چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کوئی ذات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو انسان بنایا، آپ کو وہی 2 ہاتھ دیے، آنکھیں دیے، پیر دیے، آپ کو اللہ نے قیمتی بنایا ہے. اگر آپ کو صحت مند بنایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نکلیں اور اپنے لیے جہان پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، تعلیم، خدمت اور سیاست یہ اگر خلوص سے یکجان ہو جائیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں. اگر آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی میزبان صوفیہ ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.